سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر اللہ تعالیٰ نے اپنی ہی بنائی ہوئی مخلوق یعنی انسانوں میں سے 5 قوموں کو چن کر از خود کیوں تباہ کرتے ہوئے ان کی نسل تک ختم کر دی؟ اور اس سوال کا واحد جواب ہے کہ یہ ہزاروں سال پرانی وہ تہذیبیں تھیں جب نسل انسانی ابھی پنپ رہی تھی اور اس دنیا میں آبادی بہت محدود خطے میں تھی، جبکہ یہ 5 قومیں اگر ایک طرف پچھلی قوموں کی غلطیوں سے سیکھ رہی تھیں تو دوسری طرف سرکشی کی دوسری سمت چلی جاتی تھی۔ نوح رسول اللہ کے دور میں نسل انسانی کو آگے بڑھانے کے لیے بچے پیدا کرنے کی ضرورت تھی، مگر اس قوم نے اتنے زیادہ بچے پیدا کر دیے کہ برادریوں میں بٹ کر آپس میں ہی لڑ جھگڑ کر نسل انسانی کو خطرے میں ڈال دیا۔ قوم عاد بے ربط کثرت آبادی میں تو مبتلا نہ ہوئے، لیکن نوح رسول اللہ کے وقت کے بڑے بزرگوں کو ہی اپنا خدا بنا ڈالا اور یوں فرقہ بندی میں پھنس گئے۔ قوم سمود نے ایک بہترین معاشرہ بناتے ہوئے سائنس کے میدان میں ترقی تو کر لی تھی، لیکن اونٹوں کی نسل پر غلط تجربات کرتے ہوئے قدرت کے اصولوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ شروع کر دی تھی۔ اسی طرح قوم لوط رسول اللہ نے پچھلی برباد شدہ قوموں سے عبرت حاصل کرتے ہوئے ایک تہذیب یافتہ معاشرہ تو بنا لیا تھا، نیز ان کے پاس ایک بہترین باغ بھی تھا جس کو وہ ٹریڈنگ کا ذریعہ بنا سکتے تھے، لیکن وہ رشتوں کی پہچان بھول کر بد عادتوں میں پڑ گئے، یہاں تک کہ نسل انسانی پھر سے خطرے میں پڑ گئی۔ اور آج ہم ذکر کریں گے قوم شعیب رسول اللہ کا، جنہوں نے نہ صرف بہترین معاشرہ بھی بنایا تھا بلکہ ٹریڈنگ کے بہترین اصول بھی دریافت کرتے ہوئے انہیں پریکٹس بھی کرنا شروع کر دیا تھا۔ السلام علیکم، میرا نام ہے وسیم احمد آفریدی اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا چینل فہم القرآن۔ شعیب رسول اللہ کی قوم میں ایک خصوصیت تھی اور وہ یہ کہ سابقہ قومیں صرف اپنے علاقوں کی حد تک محدود تھیں، لیکن اس قوم نے اپنے علاقے سے باہر نکل کر اپنا سامان دوسرے علاقوں میں فروخت کرنا شروع کر دیا تھا، جس کی وجہ سے ان کی اکانومی نہ صرف دن بدن مضبوط ہو رہی تھی بلکہ انہیں باہر کی دنیا کا ایکسپوجر بھی مل رہا تھا، اور یوں مختلف علاقوں میں ان کی بنائی ہوئی منڈیاں نہ صرف فروغ پا رہی تھیں بلکہ ایک وسیع علاقے پر ان کی منوپلی قائم ہو گئی تھی۔ ایک نسل گزری اور اگلی نسل کو ایک بنا بنایا ٹریڈنگ کا سسٹم ملا۔ انسان کی یہ فطرت ہے کہ جب اسے کوئی بھی سہولت بغیر کسی محنت کے مل جائے تو وہ اسے اپنا حق سمجھنا شروع کر دیتا ہے اور اس کی قدر نہیں کرتا۔ مثال کے طور پر اگر کوئی بچہ کسی ارب پتی انسان کے گھر پیدا ہو جائے تو اس کے لیے وہی دنیا ہوتی ہے اور وہ تمام تر آسائشوں کی قدر کرنے کی بجائے اسے اپنا حق سمجھ کر اپنی نفسانی خواہشات پوری کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اس لیے کسی بھی ایک نسل کے لیے یہ بہت ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ اپنی اگلی نسل کو آگے بڑھنے کے لیے نت نئے علوم کے میدان اور نئی جہتیں دے، لیکن اگر ایسا نہیں ہوتا تو اگلی نسلیں اپنی پچھلی نسلوں کی محنت کو بھی برباد کر دیتی ہیں۔ اور شعیب رسول اللہ کے قوم کے ساتھ بھی یہی ہوا کہ بجائے اس کے کہ یہ نئی منڈیاں ڈھونڈتے یا پھر اجناس کی سپلائی سے آگے بڑھ کر مارکیٹ میں کچھ نئے ہینڈی کرافٹس یا پھر کچھ بھی ایسی نئی پروڈکٹ بناتے جو لوگوں کے لیے اکثر مختلف اور فائدہ مند ہوتی، جس سے لوگوں میں اس کی ڈیمانڈ پیدا ہوتی اور یوں وہ اپنے علاقے میں کاٹیج انڈسٹری کو بھی فروغ دیتے، تو انہوں نے بالکل وہی حرکتیں شروع کر دی جو آج کل ہم کر رہے ہیں۔ ناپ تول میں کمی، ناجائز منافع خوری، ضروری اشیاء کو سٹاک کر کے مہنگے داموں بیچنا، ملاوٹ کرنا اور زیادہ دام لینا۔ الغرض شعیب رسول اللہ کی قوم کی کوئی ایسی خرابی نہیں رہ جاتی جو آج ہم میں نہ پائی جاتی ہو۔ اپنی پروڈکٹ کی مارکیٹنگ اور ایڈورٹائزنگ کا ایک طریقہ ہے جس میں کمپنی اپنی پروڈکٹ کی خصوصیات بتاتی ہے، لیکن جس وقت کسی کمپنی کی پروڈکٹ ناکارہ ہو تو وہ غلیظ حربہ اختیار کرتے ہوئے دوسروں کی پروڈکٹ میں فضول میں کیڑے نکالنا شروع کر دیتی ہے تاکہ ان کی پروڈکٹ فیل ہو جائے۔ شعیب رسول اللہ کی قوم نے بھی یہی حربہ اختیار کیا کہ جب ان کی مارکیٹ فیل ہونا شروع ہوئی تو انہوں نے دوسرے علاقوں کے تجارتی قافلوں کو بھی لوٹنا شروع کر دیا تاکہ بزنس پر صرف ان کی اجارہ داری قائم رہے۔ وقت گزرتا جا رہا تھا اور اس قوم کی بدعمالیوں کے نتیجے میں نہ صرف اجناس مہنگی ہو گئی تھی بلکہ ناخالص ہونے کی وجہ سے لوگوں میں مختلف بیماریاں پیدا ہونا شروع ہو گئی، اور قریب تھا کہ ایک دفعہ پھر سے نسل انسانی مختلف بیماریوں میں مبتلا ہو کر ختم ہو جاتی تو اللہ تعالیٰ نے صرف نسل انسانی کو بچانے کی خاطر اس قوم کو بھی تباہ کر دیا۔ آج ہم بھی ذہنی اور جسمانی طور پر بیمار قوم بن چکے ہیں۔ بلڈ پریشر، شوگر، ہیپاٹائٹس اور نہ جانے کیا کیا بیماریاں ہماری زندگیوں کا حصہ بن چکی ہیں، اور اگر ہم بہت جلد نہ سدھرے تو ہماری اگلی نسلیں پیدائشی طور پر ان بیماریوں کو انہیرٹ کر رہی ہوں گی۔ ہمارا آج کا خطاب اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اگلا خطاب ایک سوال سے شروع ہوگا کہ آخر یونس رسول اللہ کی قوم نے اپنے اوپر سے عذاب کیسے ٹلوا دیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ جب کسی کام کا فیصلہ کر لیتے ہیں تو انہیں روکنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ اس وقت تک آپ سب پر سلامتی ہو۔